وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو. حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال رہے، قوم نے ناشکری. قرآن شریف میں ہے کہ اللہ سے فریاد کی پھر کہ اپنی قوم سے میں نے کیا کیا کہا. اس میں بتایا کہ میں نے یہ کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ ہے غلطیوں کو ڈھکنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان سے جب تم استغفار کرو گے بارشیں نازل کرنا شروع کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں اور اولادوں کو تمہارا مددگار بنا دے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے ذریعے. یہی ذرائع ہیں. انہی کو ایک جگہ کہا قرآن شریف نے، انہی دونوں کو، مال اور اولادوں کو. کچھ لوگوں کے لیے ان کے لیے کہا کہ اللہ کا ارادہ تو ان کے لیے ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، ان کے مال اور اولاد ہی کو ان کے لیے عذاب بنا دیں یہیں اسی دنیا میں. تو اللہ چاہے تو انہیں مال کو عذاب بنا دے یہیں اسی دنیا میں، اولادوں کو عذاب بنا دے یہیں اسی دنیا میں. اللہ چاہے تو ان کو آپ کا مددگار بنا دے یہیں اسی دنیا میں، آپ کے مال کو اور آپ کے اولادوں کو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کرو استغفار، بارشیں ہوں گی تمہارے لیے برکت کی، اور تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہارے لیے برکت بن جائیں گے، ان سے یہ تمہارے مددگار بن جائیں گے بجائے عذاب بننے کے. استغفار کرو. یہ نسخہ کیا بتایا تھا؟ استغفار کرو. نبی نے اپنی قوم سے کہا تھا. اور کہا کہ اس کے یہ کرو، اور پھر اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے یہاں باغ نہریں جاری کر دے گا، استغفار کرو. تو یہ ہے یہاں دنیا میں برکتوں کا یہ نسخہ بتایا. حضرت نوح نے کہا کہ اے اللہ میں نے بتایا تھا اپنی قوم کو، نہیں کیا انہوں نے، آپ کریے. لیکن وہ پھر وہی دانے لے کے کوئی مالا کے مت بیٹھیے گا کہ آپ کے صبح شام 3 تسبیحیں پڑھ لوں استغفر اللہ کی، 4 پڑھ لوں، 10 پڑھ لوں. یہ زبان ہلانا خالی استغفار نہیں ہوتا ہے. جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ ان غلطیوں کو ڈھک دے، اس کا بدلہ نہ دے. قرآن نے کہا نا، یہ بھی اللہ نے فرمایا یہاں تمہیں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ سب تمہارے اپنی وجہ سے ہوتی ہیں. تمہارے فیصلے کہیں پر کہیں عمل کہیں ایکشن غلط ہوتے ہیں، اس سے آتی ہیں. اور پھر اللہ اگر اس کے یہ برے نتائج روک دے، کر تو لی تھی غلطی لیکن اللہ نے روک دیے برے نتائج، تو پھر نہیں آئیں گی مصیبتیں پریشانیاں. یہ استغفار ہے. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ذہن کے اندر حاضر ہو، مطلب حاضر ہو ایمانداری کے ساتھ میں، اور جو سچ مچ ہو گئی ہیں وہ غلطیاں بھی ذہن میں ہوں، ورنہ کتنی وہ ہو گئی جو ہمیں معلوم نہیں اور جس کے برے نتیجے آنے ہیں. تو اللہ سے دعا کر لیں پہلے تو ان کو یاد کر کے کہ کیا ہو گئی تھی غلطی ہے اللہ، اس کا ہمارے سامنے برا نتیجہ نہ آئے. یہ استغفار ہے. اور پھر یہ کہ اللہ جو اے مالک، جو ہمیں علم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو گئی ہیں غلطیاں اور اس کے برے نتیجے آنے ہیں، انہیں بھی روک دیجئے، ان سب کو بھی روک دیجئے. تو پڑھیں تو اگر آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں تو وہ جلدی بہت زیادہ پڑھنے کے بجائے استعداد ذہن میں حاضر ہو کر کے کہہ کیا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جلدی کچھ آپ اس کے اندر رٹ رہے ہیں زبان سے. اب یہ نسخے تو بتائے ہوئے اللہ کے ہیں، اللہ کے کلام میں ہیں. پھر ایک بات اور خالی، اب آپ نے کی استغفار کیا، ذرا سا جیسے سمجھایا تھا یا جیسے سمجھ میں بھی آ گیا تھا ویسے کر لیا 3 دن، اور چوتھے دن کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو
اب یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ یہ صرف اس لیے کیا تھا یا نہیں، اگر اللہ سے واقعی دل لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، سچ مچ تڑپ تھی یا یہ کچھ مانگنے کے لیے کیا تھا خالی، تو ٹیسٹ بھی تو ہوگا کچھ. کسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو.